اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انسانیت کا پہلا نبی اور پہلا انسان بنایا گیا۔ ان کی تخلیق کا واقعہ ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مٹی اکٹھی کریں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا جا سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے زمین کے مختلف حصوں سے مختلف اقسام کی مٹی اکٹھی کی۔ اسلامی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اس مٹی میں مختلف رنگوں اور اقسام کی مٹی شامل تھی تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں رنگ، نسل اور مزاج کا تنوع ہو۔ اس مٹی کو کئی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک، سفید مٹی، اس مٹی کی علامت پاکیزگی اور روشنی ہے۔ دو، سرخ مٹی، سرخی مائل مٹی، جو قوت اور توانائی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تین، کالی مٹی، کالی یا سیاہی مائل مٹی، جو زمین کی گہرائی اور سختی کی نمائندگی کرتی ہے۔ چار، زرد مٹی، زرد رنگ کی مٹی، جو بعض روایات میں انسان کی مزاجی خصوصیات اور جسمانی ساخت کی مختلف حالتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ مٹی مختلف جگہوں سے اس لیے اکٹھی کی گئی تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں تنوع ہو۔ اس کا مقصد انسانوں کے درمیان جسمانی، رنگ اور مزاج کے فرق کو ظاہر کرنا تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق میں قدرتی فرق اور تنوع اللہ تعالیٰ کی حکمت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مٹی جمع کرنے کے لیے زمین کو حکم دیا، لیکن زمین نے پہلے خوف کے باعث مٹی دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس مٹی سے بننے والا انسان گناہ کرے گا اور زمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم کے مطابق زمین کے مختلف حصوں سے زبردستی مٹی اکٹھی کی اور وہ مٹی آسمان کی طرف لے کر چلے گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے مٹی کو گارا بنایا اور پھر اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تخلیق کیا۔ اس مٹی کو کئی مراحل میں سے گزارا گیا، جیسے کہ مٹی کا خشک ہونا اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی روح کا پھونکنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے نائب کے طور پر زمین پر آئیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ میں جھک گئے، سوائے ابلیس کے جو جنوں میں سے تھا اور تکبر کے باعث انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے وہ انہیں سجدہ نہیں کرے گا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت کو انعام کے طور پر مقرر کیا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی جنت میں بسایا۔ انہیں جنت میں ہر قسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا اور کہا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لیں تو وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور انہیں موت نہیں آئے گی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے شیطان کے وسوسے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا احساس کیا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں نبی مقرر کر دیا تاکہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی ہدایت اور احکام پہنچا سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے زمین پر آباد ہونا شروع کیا اور یوں انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ انسانیت کے لیے بہت سے اہم اسباق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش میں رہتا ہے اور ہمیں اس کے فریب سے بچنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔